السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حسنہ حسین کا مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے نور سین۔ آپ کو یہاں پہ جانرا مینشن ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک رومانٹک ناول ہے، ریونج بیسڈ ہے، آفٹر میرج بیسڈ ہے، فورس میرج بیسڈ ہے، اینشنٹ سٹوری، ٹرسٹ ایشوز بیسڈ، شہزادی بیسڈ ٹھیک ہے جی، اسی ٹائپ کا یہ ناول ہے۔ میں نے اس ناول کے 2 پارٹس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ والا پارٹ ہوگا اور ایک نیکسٹ جو پارٹ ہوگا وہ اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ ایک پارٹ میں نے پڑھ لیا ہے اور وہ بہت مزے کا پارٹ ہے۔ 2 بہنیں ہیں، دونوں کی شادیاں ہوں گی اور مزے کی کہانی ہے۔ ریونج بھی ہے، ہاں ریونج تو اس میں ہوگا ہی ہوگا۔ خیر مجھے اچھا لگ رہا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اور مجھے امید ہے آخر تک بہت اچھا ہوگا۔ اس کی میں نے بہت زیادہ تعریف سنی تھی اور اس کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب کرتے ہیں جی ناول کا آغاز۔ سندس نے پلکیں اٹھا کر والد کو دیکھا۔ ان کا سوال سنا تو گالوں پر شفق پھوٹ گئی۔ حیا کا ہر رنگ اس کے چہرے پر بھر گیا اور اس نے کچھ سمٹ کر کچھ خوشیوں بھرے احساس کے ساتھ سر جھکا لیا، اور وہ صدمے سے گنگ دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ محبت، 7 سالوں کی محبت۔ مقابل اگر کسی کی چند مہینے کی ریاضت آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیت محبت کی ہوگی، اور صرف محبت کی۔ اس کے اندر باہر بھٹی میں جلتی آگ کا دھواں پھیل گیا۔ اور اگر ریاضت میں کچھ ایسا ہو جو محبت کا ہر اثر زائل کر دے تو؟ آتش دان کی لپکتی جھلکتی آگ ایک دم سے باہر نکلی اور اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ لکڑیوں کی طرح وہ بھی سلگ سلگ کر راکھ ہونے لگی۔ ماں کچھ کہہ رہی تھی، والد کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کچھ سن نہیں رہی تھی، سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ بس دیکھ رہی تھی اس چہرے کو جو ایک دم سے بدل گیا تھا، اس مسکراہٹ کو جس میں تمسخر کے رنگ گھل گئے تھے، اور ان آنکھوں کو جن میں استہزاء کی چمک ابھر آئی تھی۔ نور سین، یہاں آؤ بیٹا۔ ماں نے اسے دیکھا تو ضبط کی حدوں پر قدم جما کر اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں کی دہلیز پر مقید کیا اور حلق میں ابھرتے گولے کو نیچے اتار کر لبوں کو جنبش دی، کچھ کہنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، مگر آواز حلق سے نہ نکلی۔ ماں ایک بار پھر سندس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کی قسمت کو، نصیب کے اس رنگ کو سراہنے لگی جو اسے بے رنگ کر گیا تھا۔ آج غروب آفتاب سے قبل وہ جن خوشیوں کی مالک تھی، وہ خوشیاں مردہ جل پریوں کا روپ دھارے وادی برکان کی گہرائیوں میں کہیں اتر گئی تھیں۔ وہ مسکراہٹیں جو 7 سالوں تک اس کے ہمراہ رہی تھیں، وہ آتش دان کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہی تھیں۔ امید کے جگنوں جو اس کے پر رونق چہرے کو ہر وقت منور کیے رکھتے تھے، وہ بجھ بجھ کر بے وفائی کے اندھیرے میں غرق ہو رہے تھے۔ اس کی نگاہیں سندس کے چہرے پر یوں جمی ہوئی تھیں جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی ہو، پرکھ رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔ تلخ حقیقت نے اندھے اعتماد کی پٹی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی آنکھوں پر سے اتاری تھی۔ ہر 2 رخی منظر اس کے لیے دن کے اجالے کی طرح یوں واضح ہوا تھا کہ آنکھیں چندھیا سی گئی تھیں۔ سچائی آفتاب کی کرنوں کی طرح سالوں سے بند آنکھوں پر پڑی تو اسے تکلیف ہونے لگی۔ بولو، منظور ہے؟ والد نے پوچھا۔ ایک مہم سی امید کے ساتھ اس نے ڈگمگاتی آنکھوں سے سندس کو دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ انکار کر دے اور اس کی دنیائے قلب کو جڑنے سے بچائے، اس آس کے ساتھ کہ شاید وہ پاس رکھ لے اپنے اس رشتے کا اور اسے بکھرنے سے بچا لے۔ ہاں، جواب مختصر تھا۔ ہاں؟ نور سین دبے قدم پیچھے ہٹی، سامنے کا منظر یکایک دھندلا گیا۔ 7 سالوں کی محبت مد مقابل چند مہینوں کی ریاضت۔ ماں نے اسے مخاطب کر کے کچھ کہا، باپ نے بھی۔ وہ دونوں پر امید تھے، پرسکون تھے، پرجوش تھے۔ آخر کیوں نہ ہوتے؟ یہ اس گھر کی پہلی خوشی تھی، لیکن یہ پہلی خوشی اسے کرب کا ایک ایسا زخم دے گئی تھی جس کے نشان تا عمر رہنے والے تھے۔ کمرے میں جب ان دونوں کے سوا کوئی نہ رہا تو اس نے آنسوؤں سے نم ہوئی، صدمے سے ڈگمگاتی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، یوں جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیوں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔
اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے نور۔ وہ لفظ نئی نشتر تھے جو وجود کے آر پار ہو کر اس کی روح کو گھائل کر گئے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ اس نے آنسوؤں کا پھندا اپنے حلق سے اتارا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پچھلے 7 سالوں سے اس کی منتظر ہوں، اس کے باوجود تم نے ہاں کر دی؟ اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آواز صدمے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں انکار کیسے کر دیتی؟ وہ سراپے سوال بنی اسے دیکھنے لگی، بے حسی کے انتہا، صدمہ در صدمہ۔ کب سے چل رہی سب؟ آواز بھیگی تھی، لفظ ٹوٹے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اس نے ضبط کر کے اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکا۔ سندس نے گہری سانس لے کر اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ 6 ماہ قبل عبدالعلیم صاحب کے کتب خانے میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تم نے اس کی اتنی تعریفیں کر ڈالی تھیں کہ میں اس سے ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی۔ نور سین نے لبوں سے نکلتی کرہ کو لب بھینچ کر روک دیا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت، اتنا ذہین، اتنا مکمل کیسے ہو سکتا ہے نور سین؟ وہ تو ایک ساحر ہے، برکان کا ساحر۔ شمع دان یکدم بے نور ہو گئی۔ آس پاس کے اندھیرے اتنے بڑھ گئے کہ اسے سندس کا وجود بمشکل دکھائی دینے لگا۔ برکان کا ساحر جس طرح اس کے حواسوں پہ چھایا رہتا تھا، بالکل اسی طرح اب وہ سندس کے حواسوں پر بھی چھایا ہوا تھا۔ وہ تعریفی اور توصیفی جملے جو ساحر کے لیے اس کے دل سے نکلتے تھے، وہ اب سندس کے دل سے بھی نکل رہے تھے۔ مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں اسے دل دے بیٹھوں گی۔ وہ محبت سے سرشار لہجے میں اعتراف کر کے بے خودی کے عالم میں مسکرا دی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ وہ بھی مجھے دل کی آنکھ سے دیکھے گا، مجھے چاہے گا اور اس گھر کی دہلیز پر میرا ہاتھ مانگنے آ جائے گا۔ یہ سب ایک خیال سا، ایک خواب سا لگتا ہے نور۔ اور نور سیر صدمے سے گنگ کھڑی رہ گئی۔ دل یوں بھی جڑتے ہیں اور خواہشیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں، اب وہ کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ میرا نصیب ہے، یقیناً وہ بنا ہی میرے لیے ہے۔ وہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی، ورنہ وہ تمہیں کیوں چھوڑتا، مجھے کیوں چنتا؟ اس نے ایک ایک لفظ نور سین کو وادی برکان کی دلدل میں اتار رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہوتی گئی، یہاں تک کہ منظر سے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ اسے آتش تان کی آگ پورے گھر میں پھیلتی محسوس ہوئی۔ وجود میں اتنا دھواں بھر گیا کہ اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ پھولے نفس کے ساتھ دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے، اسے انتظار کی سولی پر نہیں لٹکاتا۔ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے ہیلے بہانوں سے نہیں ٹالتا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر 10 قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھا، اوپر دھند تھی۔ مرد جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جسے اپنانے کی چاہت رکھتا ہے، اسے کھونے سے ڈرتا ہے، اور جسے کھونے سے ڈرتا ہے، اس کی دہلیز پر آ جاتا ہے، اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کیوں، کیسے، کس لیے؟ سوال ایک سا تھا، مختصر سا، جواب کہیں نہ تھا۔ کیا کمی تھی میری محبت میں، میرے خلوص، میری چاہت میں؟ وہ درختوں کے جھنڈ میں کہیں گھٹنوں کے بل نیچے گری اور مٹی کو مٹھیوں میں بھر بھر کر رونے لگی۔ نور سین کی گہری بھوری آنکھوں میں برکان کا سمندر آ کر متزن ہو گیا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اطراف میں دیکھنے لگی۔ چاند، ستارے، کھلی فضا، درخت، پتے، جھاڑیاں، نہر، جھیل اور سمندر کی لہریں سب یک زبان ہو کر اسے تسلی دلا سے دے رہے تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں سن رہی تھی۔ محبت اس پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں خلوص اور محبت کا احترام ہو۔ جس کے دل میں یہ نہ ہو، اس پر محبت اثر نہیں کرتی، سب نے کہا۔ اس نے سنا، اس نے تسلیم کیا۔ ماں کہتی ہے نور سین، سندس کا عروسی جوڑا تمہاری فنکار انگلیاں تیار کریں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تیار کر دینا۔ اس کی ہمت بڑھائی گئی۔ والد نے کہا، نور سین دولہا کو جو گھڑی تحفے میں دینی ہے، اسے میں پسند کروں۔ اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو اندر اتارا۔ تم پسند کر دینا،
حل پیش کر دیا گیا۔ نورسین، ہوا نے تجسس سے مجبور ہو کر اسے پکارا۔ کیا اسے علم ہے وہ تمہاری بہن سے شادی کر رہے؟ نہیں۔ ہر شے پر جیسے ایک سکوت چھا گیا۔ وہ چند ثانیوں تک وہاں کھڑی رہی، پھر آنسو پہنچ کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ جب وہ جنگل سے نکل کر وادی میں داخل ہو رہی تھی تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ چاند روشن تھا۔ اسے اپنا اندر باہر ایک دم روشن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں 7 سالوں تک ہنسا النائمہ بنی وہ خواب دیکھتی رہی جس کی کوئی تعبیر نہ تھی، مگر اب میں بیدار ہو گئی ہوں، اب میں خود کو سنبھال لوں گی، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ کہہ رہی تھی، گویا خود کو بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، میرے حصے کی جتنی خوشیاں مسکراہٹیں ہیں وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ کوئی ایسا انسان تو ہرگز نہیں جسے وعدوں کا پاس رکھنا نہ آتا ہو۔ اس رات انتظار کی کوئی شمع اس کے کمرے میں نہ جلی تھی۔ اس رات اس کا تکیہ آنسوؤں سے نہ بھیگا تھا۔ اس رات جب وہ سوئی تھی تو اس نے کوئی خواب، کوئی خیال، کوئی تصور نہ دیکھا تھا۔ اس رات اس کے دل و دماغ میں کھو جانے کا، بچھڑ جانے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ نئے دن کا سورج نورسین کی زندگی کا ایک نیا آغاز دیکھنے والا تھا۔ اگلے دن صبح وہ وادی برکان کی فلک بوس چٹانوں کا نظارہ کرتی، بلندی کے کنارے پتھر پہ لباس کا دامن پھیلائے خاموش بیٹھی تھی جب وہ اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات یہیں ہوئی تھی، ان کی آخری ملاقات بھی یہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے وہاں نہیں آئی تھی، نہ پہلی بار نہ آخری بار۔ وہ 7 سال پہلے اس کے لیے یہاں آیا تھا، وہ 7 سال بعد بھی اس کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ 7 سال پہلے اپنی محبت کا یقین دلانے، 7 سال بعد اپنی مجبوریوں کا احساس دلانے۔ وہ کہتا رہا، وہ سنتی رہی، وار ہوتے رہے، وہ سہتی رہی۔ اس کا ہر عذر دل میں نیزے چبھ ہو رہا تھا، اس کی ہر مجبوری خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ یہ میری ماں کی خواہش ہے، لڑکی انہوں نے ہی پسند کی ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، انکار نہ کر سکا۔ 7 سال پہلے کوئی اجنبی پل میں اپنا ہوا تھا، 7 سال بعد کوئی اپنا پل میں اجنبی ہوا تھا۔ محبت میں نے صرف تم سے کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ جملہ بڑا کھوکھلا تھا، اس کی گونج نہ جانے کہاں کہاں تک گونجی تھی۔ پچھلے 7 سالوں میں اس نے یہ جملہ نہ جانے کتنی بار سنا تھا، نہ جانے کتنی بار اس کا دل اعتراف پر دھڑکا تھا۔ وہ دن میں نہ جانے کتنی بار اس پل کو جیتی تھی، نہ جانے کتنی بار ہنستی تھی، مسکراتی تھی۔ آج محبت کا اعتراف اسی انداز میں، اسی لہجے میں، اسی آواز میں ہوا تھا، مگر اس مرتبہ نہ شفق پھوٹی تھی، نہ قدرتی رنگ بکھرے تھے، نہ بہار اتری تھی۔ دل کیا بدلا، احساس ہی بدل گئے تھے، یقین کیا ٹوٹا، ارمان ہی بکھر گئے تھے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے اور یہ افسوس مجھے تاعمر رہے گا۔ اس کی خاموشی سے وہ کچھ بے چین ہوا تھا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ اس کی آواز صاف تھی، لہجہ بے حد مضبوط، کہیں کسی دکھ، غم یا کرب کی جھلک نظر نہ آتی تھی۔ نورسین، میں تم سے معافی، تم جا سکتے ہو۔ اس نے بات کاٹ دی۔ وہ پتھر پہ بلندی کے کنارے اس رخ بیٹھی تھی کہ محمود اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم یقیناً اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہو گی، میں بھی چلتا ہوں، ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ہم دوبارہ کبھی ملاقات نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ وہ لباس کا دامن سمیٹتے ہوئے پتھر سے اتر گئی اور اسی رخ اپنا چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل کیے پگ ڈنڈی کی جانب بڑھنے لگی۔ نورسین، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، جاتے سمے اس نے کہا۔ انتقام بھی نہیں لوں گی، میں ان 7 سالوں کا حساب اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ عقب کی خاموشی موت کے سناٹے میں بدل گئی۔ اسے روکا نہ گیا، پکارا نہ گیا، اسے جانے دے دیا گیا۔ کھوکھلے لفظ اس پر اب اثر نہ کرتے تھے۔ ساحر کو اپنی یہ کوشش اس لمحے فضول لگی تھی۔ اس کا خیال تھا یقیناً وہ صدمے میں ہے، تبھی وہ بے رخی برت رہی ہے۔ محبت میں جس کا پور غرق ہو، وہ اس کے بنا کیسے جی سکتی ہے، کیسے ربط و ضبط کے بنا رہ سکتی ہے؟ یقیناً وہ اس کے لیے واپس آئے گی، خط و کتابت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا، دن کے اجالے میں خفیہ ملاقات کی گھڑیاں پھر سے میسر ہوں گی، سب کچھ پہلے جیسا ہوگا، پہلے کی طرح ہوتا رہے گا۔
وہ ایک ساحر تھا، اسے اپنے سحر پر پورا یقین، فیصلے پر تھا۔ نہ اس نے کبھی کچھ کھویا تھا اور نہ کسی فیصلے پر پشیمان ہوا تھا۔ فکر کس بات کی؟ غم کس امر کا؟ اس لمحے جب وہ واپس پلٹ رہا تھا، اس وقت تقدیر نے نصیب کے صفوں کو الٹ دیا تھا۔ وہ محمود تھا، انزی خاندان کا چشم و چراغ، بے مثال حسن کا مالک، با کمال کامیابیوں کا حقدار، پر اثر شخصیت، پختہ عادات اتوار، صاحب کمال، صاحب جمال۔ حسن اس کی کمزوری تھی، مردانہ وجاہت اس کا مضبوط ہتھیار۔ شہر بریرہ کے مکین اسے ساحر کے نام سے جانتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا، منفرد شخصیات کا مالک، باشعور تاجر، با کمال شاعر، گھر کا اکلوتا فرزند، محبت اور چاہتوں کا اکلوتا وارث۔ ایسی کون سی شے تھی جو اس کی دسترس میں نہ تھی؟ ایسی کون سی چیز تھی جس کا وہ مالک نہ تھا؟ ایسا کون سا خواب تھا اس کا جو پورا نہ ہوا تھا؟ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا، حسن کی کسی بھی دیوی کو رام کر سکتا تھا۔ خوش گفتار تھا وہ، خوش اخلاق بھی، محض مسکراہٹ ہی کچھ ایسا اثر کرتی کہ پہلی ملاقات میں خواب بننے والیاں خواب بن لیتیں، محبت کرنے والیاں اظہار کر دیتیں۔ مگر اس نے چاہا کسے تھا؟ یہ بات 100% درست تھی کہ وہ نور سین کی علمی قابلیت سے متاثر ہوا تھا، اس کی سوچ، اس کی فہم و فراست اور اس کی ذہانت کا قائل ہوا تھا۔ اسے نور سین کی آواز دل فریب لگی تھی، لہجہ پر اثر لگا تھا۔ وہ بات کرتی تھی تو اس کا ایک ایک لفظ گہرا، بامعنی اور اسرار سے بھرپور ہوتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دلکش تھی، حسن میں بے مثال تو نہ تھی، شخصیت میں با کمال ضرور تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال سحر زدہ تو نہ کرتے تھے، مگر گہری پر اثر آنکھیں ساکت ضرور کرتی تھیں۔ محبت شاید اس نے نور سین سے کبھی نہ کی تھی۔ وہ اس سے متاثر ضرور ہوا تھا، مگر اس نے نور سین کے لیے وہ محسوس نہ کیا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی۔ وہ نہ دیکھا تھا جو وہ اس میں دیکھتی تھی۔ اس کے باوجود محبت کے اعتراف میں پہل اس نے کی تھی۔ شادی کا وعدہ بھی اس نے خود کیا تھا، محبت کا یقین بھی اس نے خود دلایا تھا۔ وہ ساکت جھیل میں کنکر پھینک کر لہروں کا رقص پرتپاک انداز میں دیکھا کرتا تھا۔ نور سین کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا۔ کیوں؟ معلوم نہیں، کس لیے؟ خدا جانے۔ دل کے معاملات میں اس نے کبھی دخل اندازی نہ کی تھی، نہ ہی اس نے دل کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اسے وہ بتا سکے جو وہ سننا نہیں چاہتا، وہ سنا سکے جو وہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ وہ سب ایک وقت گزاری تھا، شاید ایک کھیل، ایک تفریح، دلچسپی کا مظہر لیے، ایک تصویر، ایک تحریر، یا شاید کچھ بھی نہیں۔ اس کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا تھا، جس پر اسے پھر کوئی پچھتاوا نہ ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے جذبات کو سمجھتا تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ خود کو سمجھتا تھا۔ اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ہمیشہ اس کا دماغ کرتا تھا۔ دل کی تو اس نے کبھی سنی ہی نہ تھی، اور یہ بھی محض 6 ماہ پہلے تک کی بات ہے۔ زندگی میں پہلی بار دل کی آواز اس نے علیم صاحب کی کتب خانے میں سنی تھی۔ وہ آواز اتنی شیریں اور دل نشیں تھی کہ وہ کچھ ثانیوں تک اس کے سحر سے نکل ہی نہ سکا تھا۔ محبت پہلی نظر کی تھی، سحر پہلی ملاقات میں ہوا تھا، شریک حیات کا فیصلہ بھی چند گھڑیوں میں ہوا تھا۔ دھڑکنوں نے اپنی لے بدلی تھی، یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ قلب و عقل نے یکجا ہو کر ایک ہی صدا لگائی، یہی ہے وہ خوابوں کی شہزادی جسے تمہارے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ وادی برکان کے ایک نامور تاجر کی بیٹی، شہزادی سندس، حسن بے نظیر کی اعلیٰ مثال، بے مثال، با کمال، اسرار سے بھرپور ایک ہوش ربا شہزادی جو اس کے لیے بنی تھی، صرف اس کے لیے۔ آپ یہ دیکھ کر بتا دیجئے کہ عروسی جوڑا کس طرز کا ہونا چاہیے۔ ماں نے عروسی جوڑے کی سلائی کا کام اسے سونپا تھا۔ وہ لباس کے تیار کیے گئے چند خاکے انہیں دکھا کر ان کی رائے لینا چاہ رہی تھی، تاکہ وہ یہ کام جلد سے جلد نہ صرف شروع کر سکے بلکہ وقت سے پہلے پایہ تکمیل کو بھی پہنچا سکے۔ والدہ نے مٹیالے رنگ کے صفوں پہ خوبصورتی سے منقش ملبوسات کو دیکھنا شروع کیا۔ انہیں سفید اور سنہری رنگوں کے امتزاج کا ایک خاکہ بڑا پسند آیا۔ سندس میری بیٹی، ذرا اسے دیکھو، یہ تم پر بہت جچے گا۔ سندس نے والدہ کے کہنے پر ذرا سا سر اٹھا کر میز پہ بکھرے صفوں کو سرسری نگاہوں سے دیکھا، پھر حتمی لہجے میں کہہ اٹھی، میں اپنا عروسی جوڑا ہانے سے سلوانا چاہتی ہوں ماں۔
مگر تم تو کہتی تھیں تمہارا جوڑا نورسین سیے گی۔ ماں حیران ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی بات ہے ماں، میں اب اپنا جوڑا ام ہانی سے سلواؤں گی، اور اس کے لیے شہر بھی میں خود جاؤں گی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فاتحانہ نگاہوں سے نورسین کو یوں دیکھا تھا جیسے وہ اس کے چہرے پر گہری مایوسی کا تاثر دیکھنے کی خواہش مند ہو۔ نورسین کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر تاثر سے مکمل طور پر آری۔ غصہ، کرب، غم، حسد، عداوت، الم، اس کے چہرے پر ان کا کوئی رنگ نہ تھا، کوئی تحریری نہ تھی۔ لیکن والدہ نے کوئی جواز پیش کرنا چاہا۔ ام ہانی ایک باصلاحیت کپڑے سینے والی ہے ماں، مجھے یقین ہے میرے عروسی جوڑے میں وہ کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی پیدا نہ ہونے دے گی۔ نورسین کے چہرے پر نظریں گاڑے اس نے توجیہ پیش کی تھی۔ عیب دار لوگوں کو ہر شے بے عیب چاہیے۔ آنکھیں روح کی گہرائیوں میں اترا کرتیں تو لوگ اپنے عیب چھپانے کے لیے کیا کرتے؟ اس نے سوچا اور میز پر سے اپنے خاکے اٹھا لیے۔ سندس ٹھیک کہہ رہی ہے ماں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، جوڑے میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی نہ ہو۔ سندس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ والدہ اور سندس کے مابین مزید کیا بات ہوئی تھی، کیا سوچا گیا تھا، کیا طے پایا گیا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے خاکے سنبھالے اس وقت مجلس سے چلی گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں تمہاری کسی بھی چال کو کامیاب نہ ہونے دوں گی۔ اس وقت جب وہ اپنے کمرے میں دراز سے اپنے پیسوں کی ہتھیلی نکال رہی تھی، اس وقت سندس نے دروازے میں رک کر قہر بھرے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اس نے کمر کے گرد کسی ہوئی سیاہ پٹی کے ساتھ تھیلی کے کنارے لٹکی ڈوریوں کو اچھی طرح سے باندھتے ہوئے سر اٹھایا۔ تم نے اگر میرے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہ رہوں گی۔ سندس نے انگلی دکھا کر اسے دھمکی دی تھی۔ مجھ میں اپنا عکس تلاشنے کی جستجو مت کرو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بات سادہ تھی، لہجہ سخت۔ حقیقت کی تلخی لیے بے رحم لفظوں نے سندس کو ایک لمحے کے لیے قوت گواہی سے محروم کر دیا تھا۔ اس کے لب بھینچے تھے، مٹھیاں بند ہوئی تھیں، اور چہرہ غصے کی شدت سے یکایک سرخ ہوا تھا۔ نفرت، حقارت، عداوت اور بغض کی ایسی کون سی لکیر تھی جو اس لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں نہ ابھری تھی؟ ایسا کون سا تاثر تھا جس نے اس کے چہرے پر گہری عداوت کی حقائق رقم نہ کی تھی؟ میں نے تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، سنا تم نے؟ اس پاٹ لہجے میں بولی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں کب آئی تمہارے راستے میں؟ کب رکاوٹ بنی ہوں میں؟ وہ میرا نصیب تھا جسے تم اپنا سمجھ بیٹھی تھیں، وہ میرا خواب تھا جس کی تم تعبیر سوچ رہی تھیں، وہ میری منزل تھی جس تک تم پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ قصور کس کا ہوا پھر، میرا یا تمہارا؟ غلطی کس کی ہوئی پھر، میری یا تمہاری؟ کیا تم سن رہی ہو؟ کیا تم سمجھ رہی ہو؟ آنکھوں کی نمی ضبط کیے نورسین چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ ایسے کیوں دیکھتی ہو مجھے جیسے میں نے تمہارا حق تم سے چھین لیا ہے؟ کیا مجھے اب بھی یہ بات دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا؟ دعا کرو وہ تمہارا ہی رہے۔ اس نے سنگھار میز پر سے چابی اٹھا لی۔ للکار رہی ہو تم مجھے؟ سندس سانپ کی طرح پھنکاری تھی۔ جسے تم للکار سمجھ رہی ہو وہ میری دعا ہے۔ اس نے چابی لباس کی جیب میں رکھ لی۔ اچھا مذاق ہے یہ؟ سندس کو ہنسی آ گئی، تمسخر اڑاتی ہنسی۔ تکون سروں والی سنہری روا کندھوں پر ڈال دے۔ جس وقت خاموشی اور متانت سے نورسین کمرے میں داخل ہوئی تھی، اسی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ آزمائش کا ہر دورانیہ کٹھن ہوتا ہے، کڑا، سخت، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا۔ اپنے والدین اور ملازمین کے ساتھ وہ جس شان سے گھر میں داخل ہوا تھا اور جس شان سے وہ اس کے ماں باپ کے سامنے داماد کی حیثیت سے جھکا تھا، اس شان سے لبوں پر مچلتی پرکشش مسکان نے اور چہرے پر بکھرے مسرت کے تاثرات نے اسے اندر سے کرچی کرچی کر دیا تھا۔ دوسری منزل کی بالکنی ہر منظر دکھا رہی تھی، ہر وہ منظر جس کے لیے وہ خود کو داہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ یہ صرف اس کا خیال تھا، ابھی تو تقریب نکاح بھی ہونا تھی، دعوت ولیمہ بھی سر انجام پانا تھی، ابھی تو اور بہت سی محفلیں سجنی تھیں۔ مگر اس سے پہلے، ابتدا سے بھی پہلے، اس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ جی چاہا وہ ایک بار پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برکان کے جنگل میں کھو جائے، ایک بار پھر روئے، چیخے، چلائے، شکوہ کرے۔ کرب اس خواب کا تھا جسے بے دردی سے توڑا گیا تھا۔ صبر آئے بھی تو کس طرح؟ اس نے لب بھینچ کر خود کو مزید رونے سے باز رکھا اور اپنے آنسو صاف کر لیے کہ مہمانوں کی میزبانی کے فرائض اس نے سر انجام دینا تھے۔ قہوہ اور مشروبات پیش کرنے کے لیے ملازمین کو احکامات اس نے جاری کرنے تھے۔
طعام گاہ کی دیکھ بھال اور کھانے کی لوازمات کی ترتیب اس کے ذمہ تھی، اور والدین کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ان کے لیے باعث راحت بننا اس کے اولین فرائض میں شامل تھا۔ اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے اسے ہر حال میں نہ صرف خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا بلکہ باطنی طور پر بھی خود کو جوڑ کر سمیٹ کر رکھنا تھا۔ اور جو ہی وہ خود کو مضبوطی سے جوڑ کر کمرے سے باہر نکلی، جھکے کندھوں کو سیدھا کیے، چہرے کے تاثرات موقع کی مناسبت سے خوشیوں میں ڈھال کر سر اٹھائے، وہ نیچے آئی۔ پہلے وہ طعام گاہ میں گئی جہاں اس نے قہوہ اور مشروبات کے انتظامات کا اثرنو جائزہ لیا تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ پھر وہ مجلس میں مشروبات کی تشتریاں لے جانے کی ہدایت دے کر ملازمین کے ساتھ وسیع و عریض مجلس میں داخل ہوئی جسے موقع کی مناسبت پر پرتعش انداز میں سجایا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتی اس نے مہمانوں کو مشترکہ سلام کیا۔ مجلس میں براجمان سب بھی افراد کی نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی۔ اس کی بھی جو اس مانوس آواز پر یکدم چونکا تھا، ٹھٹکا تھا۔ یہ میری دوسری بیٹی ہے نورسین، سندس سے سال بھر چھوٹی ہے۔ والدہ نے جو دولہا کی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی تعارف کروایا۔ برکان کی فلک بوس چٹانیں ایک دھماکے سے کسی کے سر پر ٹوٹی تھیں۔ ہونے والے دلہا کا چہرہ یک تاریک ہوا تھا، ہاتھوں میں دبا پانی سے لبریز شیشے کا ظرف بھی لڑکھڑایا تھا۔ مروت سے مسکراتے ہوئے نورسین نے ملازمین کو راستہ دیا۔ قطار میں ملازمین اندر داخل ہوئے۔ وہ زرکار تشتریاں ہاتھوں میں دبائے مہمانوں کے سامنے ٹھنڈے مشروب کا ظرف اور پیالیوں میں قہوہ بھر بھر کر رکھتے جاتے تھے۔ دولہا کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار، دلہن کے والدین اور ان کے چند عزیز و اقربا ایک بار پھر سے گفتگو کرنے لگے تھے۔ آوازیں ابھر رہی تھیں، ہلکے ہلکے قہقہے گونج رہے تھے۔ مسرت کے احساسات کے ساتھ خوشیوں کے رنگ بھی بکھر رہے تھے، مگر برکان کے نامور تاجر کی وسیع و عریض مجلس میں بیٹھے دولہا کے لیے وہ جگہ یک تنگ ہونے لگی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ کیوں؟ معلوم نہیں۔ کس لیے؟ خدا جانے۔ دولہا کے پاس آ کر اس نے میز پر اپنے ہاتھوں سے قہوے کی پیالی رکھی، مشروب سے بھرا ظروف رکھا۔ ایک ثانیے کے لیے دونوں کی نظر ملی، ایک لمحے کے لیے گزشتہ 7 سال ان آنکھوں میں سمائے۔ منگنی کی رسم اور رسم نکاح کے بعد اس وقت سب مہمان طعام گاہ میں موجود تھے جہاں شام کا کھانا بڑی رغبت سے تناول فرمایا جا رہا تھا۔ ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی۔ عزیز و اقارب، دوست و احباب اور پڑوسی سب دعوت پر مدعو تھے اور خوشی کے اس موقع پر دل سے شریک ہوئے تھے۔ گھر کی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں، سب کچھ مکمل سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت خواتین کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے بعد بارش کا جائزہ لینے کے لیے صحن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ بارش ہلکی ہلکی پھوار کی صورت میں برس رہی تھی۔ شمع دانوں کی مدھم روشنی میں صحن اور اطراف میں بکھرا سبزہ زار مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ پتھروں کی وہ روش جس کے اوپر مکان سے لے کر بیرونی دروازے تک شہتیر کی کڑیوں سے 3 فٹ چوڑی چھت بنائی گئی تھی، وہ بھی پانی سے نم تھی۔ عین اسی لمحے بیرونی دروازے کی کنڈی شدت سے کھڑکائی گئی۔ جو کنڈی کھڑکائی جا رہی تھی وہ کسی عورت کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ شہر بغداد کی طرح یہ رسم و رواج ان کے یہاں بھی رائج تھا۔ دروازے پر 2 طرح کی کنڈیاں لگائی جاتی تھیں، ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، تاکہ جب بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اہل خانہ کو معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کون ہے۔ باہر مرد ہوگا تو گھر کا مرد دروازہ کھولنے جاتا تھا، عورت ہوتی تو گھر کی عورت ہی دروازے پر جاتی۔ ملازم اندر مصروف تھے، آس پاس کوئی ملازمہ بھی نہ تھی جسے وہ دروازے پر بھیجتی۔ تبھی وہ لباس کا دامن ٹخنوں تک اوپر اٹھائے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جتنے مہمان مدعو تھے وہ آ چکے تھے۔ جانے وہ کون تھی جو نہ صرف تاخیر سے آئی تھی بلکہ بے صبری سے دروازے پر دستک بھی دے رہی تھی۔ ملازمہ نورسین کی تلاش میں صحن میں داخل ہوئی تو اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ کون ہے دروازے پر؟ نورسین نے بلند آواز پوچھا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ یہ بارش کے شور کے باعث اس کی آواز یقیناً باہر نہ گئی تھی اور لازماً چلی بھی جاتی اگر جو دستک دینے والا 3 بار دستک دے کر کھلنے کا انتظار کر لیتا۔ اس نے کنڈی اتاری اور لکڑی کے بھاری مضبوط دروازے کو ذرا سا اپنی جانب کھینچا۔ دروازے کی محراب کے ساتھ لٹکی شمع دان کی روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ بھیگتے بال، بھیگا چہرہ، بھیگے کپڑے۔ ایک ہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے، دوسرے ہاتھ کو دستک کے لیے آگے کیے وہ ایک ہی جگہ رک سا گیا تھا۔ مرد تھا وہ تو کنڈی عورتوں کی کیوں کھڑکائی؟ نورسین کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ کیا چاہیے؟
اس نے لب بھینچ کر سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ شادی کا گھر تھا، آج جب وہ اپنے مہمان خانے میں معمول کے مطابق کسی مسافر کو نہ ٹھہرا سکتے تھے۔ کیا یہ تاجر امجاد فتح کا گھر ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ دستک دینے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، گھڑ سوار نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ بند کرنے سے روک دیا۔ نورسین نے سر اٹھایا۔ دیکھیں، یہ شادی کا گھر ہے، آج ہم کسی مسافر کو اپنے گھر پناہ نہیں دے سکتے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ میں جاسم انزی کا بھتیجا ہوں، ادھم بن مراد۔ نورسین کا دروازے کو اپنی جانب کھینچتا ہاتھ رک گیا۔ میرے خیال سے رسم خطوبہ رسم نکاح اسی حویلی میں سر انجام پانا ہے، اس نے مزید کہا۔ رسم خطوبہ اور رسم نکاح تو کب کا سر انجام پا چکے؟ نورسین نے سرد مہری سے اطلاع دی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اتنا قریبی رشتہ دار اور وقت پر پہنچ کر خوشیوں میں شریک بھی نہ ہو سکا۔ کیا آپ کو کسی نے آگاہ نہیں کیا کہ مرد کو دروازے پر یہ والی کنڈی کھڑکانی ہوتی ہے؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اسے ناراضی دکھائی۔ میں ایک گنوار اور بد تہذیب انسان ہوں، اس کے لیے معذرت۔ اس دفعہ اس نے بھی سرد مہری سے جواب دیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ لڑکی اندر داخل ہونے کا راستہ نہ دے رہی تھی، لہجے میں نرمی کہاں سے آتی؟ نورسین نے دروازہ کھول دیا تاکہ گنوار اور بد تہذیب انسان اندر داخل ہو سکے۔ ملازمہ نے عجلت سے گھوڑے کی باگ تھامی اور اسے کھینچتے ہوئے استبل لے جانے لگی، جبکہ وہ نورسین کے ساتھ گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مرکزی دروازے تک دونوں کے مابین خاموشی رہی، مگر جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہونے لگے تو نورسین نے اس بد تہذیب انسان کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ اپنے جوتے دروازے میں ہی اتار دے۔ اس کا مجھے علم تھا، اس نے گھٹنوں تک چڑھائے چمڑے کے لمبے جوتوں کو اتارتے ہوئے نورسین سے کہا۔ گھر کی روشنی میں اس کا چہرہ اب زیادہ واضح ہوا تھا۔ امبری رنگ کی تیکھی گہری آنکھوں پر ہلکے شہد رنگ کے بھیگے بال جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ہلکی سی تراشیدہ داڑھی جو اس کے چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ مجلس کس طرف ہے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نورسین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا وہ اس طرح اس حالت میں مہمانوں کے سامنے آئے گا، بھیگا ہوا کیچڑ سے لت پت کپڑوں کے ساتھ؟ کیا اسے اپنے رشتہ داروں کے احساسات کا ذرا بھی خیال نہیں؟ ایک تو وہ تاخیر سے آیا ہے، اوپر سے حلیہ بھی ایسا ہے کہ والدہ تو کسی بھی صورت مجلس کی بیش قیمت صاف ستھری نشستوں پر نہ بیٹھنے دیں گی، اور خود اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار کیا سوچیں گے، کیا توجیہ پیش کریں گے؟ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کے چچا کو کتنی سبکی اٹھانی پڑے گی؟ کچھ سوچ کر اس نے ادھم بن مراد کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ سبکی کیوں اٹھانی پڑے گی؟ آنکھوں میں حیرت لیے اس نے نورسین کو دیکھا۔ کیا آسمان میری سنتا ہے، میری مانتا ہے؟ کیا وہ میری وجہ سے برستا ہے؟ وہ اس کے برجستہ جواب پر دنگ رہ گئی۔ مجلس کس طرف ہے؟ گھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجلس کس طرف ہو سکتی ہے۔ اتنے میں ملازمہ واپس آ گئی۔ نورسین نے گہری سانس لے کر مہمان خانے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ آپ اپنا حلیہ درست کیجئے، پھر آپ کی مجلس کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ وہ ہاتھ سے اسے مہمان خانے میں داخل ہونے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ ادھم کی چوڑی پیشانی پر بل پڑ گئے، گہری تیکھی آنکھیں ناگواری سے سکڑ گئیں، ٹھنڈے یخ بستہ ہاتھ مزید ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھیں، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ میں تقریب میں شرکت کے لیے ساری رات بیٹھا رہوں۔ میں اندر جا کر سلام کروں گا، مبارکباد دوں گا اور واپس چلا آؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، مجلس کی کسی حصے پر کیچڑ یا مٹی کا کوئی نشان نہ ٹھہرے گا۔ نورسین سنی انسنی کیے ملازمہ کو ہدایت دینے لگی کہ وہ جلد از جلد مہمان کو گرم لباس فراہم کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ وہ اسے قہوہ اور پینے کے لیے نیم گرم پانی بھی عطا کرے، اور جب یہ سارے کام بخیر و عافیت سر انجام پا جائیں تو مہمان کو مجلس کا راستہ دکھایا جائے۔ ادھم نے اسے لب بھینچ کر دیکھا۔ مہمان کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو تو میزبان کو ضرور خیال کرنا چاہیے۔ وہ چلی گئی اور ادھم بن مراد لب بھینچے مہمان خانے کے دروازے میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ نئے مہمان کی آمد پر مجلس میں براجمان کچھ افراد کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ان میں سر فہرست انزی صاحب تھے، جنہیں ادھم بن مراد کی آمد کی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ توقع کرتے بھی تو کیوں، کس لیے؟ کچھ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی اور کچھ وہ خاندانی محفلوں میں شرکت بھی نہ کرتا تھا، اور پھر ان کے مابین اختلاف اس نوعیت کے چل رہے تھے کہ گزشتہ چند ماہ سے بات چیت کا سلسلہ کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر دعوت نامہ بھی کل رات کو ہی بھجوایا تھا تاکہ اسے خبر بھی ہو جائے اور وہ آ بھی نہ سکے۔ اس کے باوجود تاخیر سے ہی صحیح وہ رسم نکاح میں شرکت کے لیے آ گیا تھا۔
حالانکہ اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ انزی صاحب کا، ان کی زوجہ کا، ان کے اکلوتے بیٹے اور ان کے کچھ قریبی رشتہ داروں کا خیال تھا، اور یہ خیال درست بھی تھا۔ وہ آتا بھی تو کیوں، کس لیے؟ سلام دعا کے دوران واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی تو انزی صاحب کو اپنے چہرے کے تاثرات نرمی میں ڈھالتے ہوئے اس کا تعارف کروانا پڑا۔ ادم بن مراد، میرے مرحوم بھائی کا اکلوتا بیٹا۔ نور سی نے ملازمہ کو مشروب پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو بیزاری سے حاضرین کا جائزہ لیتا، کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا اسے جانے کی جلدی ہے۔ جو بات ادم بن مراد سے شروع ہوئی تھی وہ اس کے مرحوم والد اور اس کی والدہ سے پھر ان کے خود ساختہ کاروبار کی طرف مڑ گئی تھی۔ انزی صاحب کے برابر میں بیٹھے ادم نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ مراد کو کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے تھا، انزی صاحب اب کہہ رہے تھے۔ سرمایہ اسے میں نے فراہم کیا تھا، بے شک کاروبار اس نے شروع کیا، مگر اس میں جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ اس نے مجھ سے قرض لی تھی۔ وہ قرض ادا کرنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ بات گھوم پھر کر واپس انزی صاحب کے اپنے کاروبار کی طرف آ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر شہر بریرہ میں اپنے کارخانوں، دکانوں اور ان عمارتوں کا ذکر کرنے لگے تھے جو بقول ان کے انہوں نے اپنے خون پسینہ کی کمائی سے گزشتہ 15 سالوں میں تعمیر کی تھیں۔ حاضرین انہیں سن رہے تھے، ان کی محنت کو سراہ رہے تھے، ان کی لگن، ہمت اور حوصلے کو داد دے رہے تھے۔ صفر سے شروع ہو کر شہر بریرہ کے نامور تجار کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی، کوئی چھوٹا کام تو نہ تھا، اور پھر وہ تھے بھی اتنے محنتی، سخی اور رحم دل انسان جس کی گواہی پورا شہر دیتا تھا۔ گفتگو کے دوران ملازمہ نے ادم کو مشروب پیش کیا تو اس نے ظرف لے کر میز پر رکھ دیا، اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز ہو کر قہوہ پیا اور کچھ دیر بعد اہل مجلس سے اجازت چاہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میزبان نے طعام کی پیشکش کی تو اس نے پیشکش رد کرتے ہوئے معذرت چاہی۔ اصرار بڑھا تو اس نے نور سین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کے والد کو تسلی دی کہ اسے مہمان خانے میں کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ نور سین اپنی جگہ دم بخود رہ گئی۔ کھانا کب پیش کیا گیا تھا اسے؟ یہ شخص جتنا بد تہذیب تھا اتنا جھوٹا بھی تھا۔ نور سین کو وہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ سب سے مشترکہ سلام کر کے جب وہ باہر گیا تو انزی صاحب بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ پتا درخت سے جدا ہو جائے تو اپنی شان کھو دیتا ہے، پہلے اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کی قوت سلب ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ اس کا یہی مقدر ہے۔ ادم نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ زمانے کی ٹھوکروں نے تمہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی ہوگی۔ بہت اچھی طرح سے، مختصر جواب دے کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ گہری سوچ میں ڈوبی ان آنکھوں میں ایک کرب تھا، نفرت، حقارت اور غصے کا تاثر لیے ایسا کرب جو سرخ ڈوروں پر ابھرتی نمی میں مدغم ہو رہا تھا۔ مجھے عبداللہ سے معلوم ہوا کہ تم نعیم آفندی کے ریستوران میں بیرے کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ تمہارا تو مجھے اندازہ نہیں کیونکہ تم بے حس ہو چکے ہو، مگر مجھے تمہیں اس طرح دوسروں کی نوکری چاکری کرتے دیکھ افسوس ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ سچ شکر کہ میرے کاروباری دوست جانتے ہیں کہ تم کس طرح کے نوجوان ہو، ورنہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا جاتا۔ ادم نے لب بھینچ لیے، نگاہیں ہنوز جھکی رہیں۔ وہ اپنے چچا کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، نہیں، شاید وہ ان قدموں کے نیچے اس زمین کو دیکھ رہا تھا جو اس پر تنگ ہو رہی تھی۔ تم جب واپس آنا چاہو آ سکتے ہو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ انزی صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ گھر سے آپ کا کب سے ہو گیا؟ سوال غیر متوقع تھا، وہ حیران رہ گئے تھے۔ میں اگر آپ کے نزدیک درخت کا ایک ادنا سا پتا ہوں تو پتا ہی صحیح، ٹوٹ گیا، گر گیا، بکھر گیا، مٹ گیا۔ شکر ہے میں وہ پیڑ نہیں جسے اپنی قد و قامت، پختگی اور استحکام پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ جھکتا ہی نہیں۔ جو پیڑ جھکتے نہیں ہیں چچا جان، تقدیر کی آندھی انہیں کاٹ دیتی ہے۔ انزی صاحب سانس نہ لے سکے تھے۔ اتنی بڑی بات ادم بن مراد نے کر بھی کیسے لی تھی؟ اتنی گہری بات اس نے سوچ بھی کیسے لی تھی؟ خداحافظ، وہ انہیں ہکا بکا چھوڑے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ تم یہاں آئے کس کے لیے تھے؟ یہ بکواس کرنے؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو وہ غصے سے پپھرے چلائے تھے۔ ادم راہداری سے ہوتا ہوا مرکزی دروازے کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ احسان فراموش! مرکزی دروازے کے قریب انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تربیت کی، تعلیم دلوائی، گھر بار، عزت، دولت، کس چیز کی کمی ہونے دی میں نے تمہیں، اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ انہوں نے دبی آواز میں اسے جھڑکا تھا۔ ادم نے تحمل سے اپنا کندھا چھڑایا۔ کیا اس میں میرا قصور ہے کہ جاسم نے اس دن تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا؟ انہوں نے ایک بار پھر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ، ایک ایک جرم کا حساب تھا ان کے پاس۔
وہ نہ بھولتے تھے اور نہ ہی درگزر کرتے تھے، نہ ہی معاف۔ کچھ معلوم بھی ہے تمہیں کہ اگر میں اس لمحے مداخلت نہ کرتا تو آفندی صاحب تمہارا کیا حشر کرتے؟ ادھم کی آنکھوں کی نمی یکایک گہری ہوئی، اتنی گہری کہ اگر وہ پلکیں چپکا کر رخ نہ بدلتا تو اجنبی گھر کے در و دیوار اس کی روح کے ہزار راہ ٹکڑے ہوتے دیکھ لیتے۔ آوازیں تو وہ سن ہی رہے تھے۔ اس کے باوجود اپنی زہریلی زبان کے جوہر تم مجھے دکھا رہے ہو، مجھے سنا رہے ہو۔ بھول گئے میں نے آفندی صاحب کے سامنے تمہاری زندگی کے لیے کیسے سر جھکایا تھا، اس 2 ٹکے کے انسان کے مطالبات کیسے تسلیم کیے تھے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا چچا جان، اس نے صبر کا گھونٹ بھر کر تحمل سے جواب دیا، اور اللہ بھی نہیں بھولا۔ انزی صاحب یکدم ساکت ہوئے۔ کیا تھا ان لفظوں میں؟ کوئی دھمکی، کوئی تنبیہ، کوئی للکار؟ نہیں، فقط لفظ اللہ ہی تو گفتگو میں شامل ہوا۔ ہاں، مگر پہلی بار ہوا تھا۔ پہلی بار ادھم بن مراد اپنے کسی معاملے میں اللہ کو لایا تھا۔ پہلی بار وہ تنہا نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ کسی طاقت کو لایا تھا۔ اللہ نہیں بھولتا، یہ بات وہ بھول گئے تھے، اور جب ادھم نے یاد دلا دی تو وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور بے سکونی محسوس کر رہے تھے۔ حالانکہ انہیں کوئی خوف نہ تھا، کوئی فکر نہ تھی، کوئی پریشانی نہ تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں قرار نے ساتھ چھوڑا تھا۔ مگر ضمیر کے مقابلے میں ان کا نفس زیادہ جری، زیادہ قوی، زیادہ شجاع تھا۔ ادھم شدت سے برستی بارش میں بھیگتے ہوئے استبل کی طرف جانے لگا تھا۔ حاصل خیر، انہوں نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ادھم نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامی تھی اور اپنا رخ بیرونی دروازے کی جانب موڑ لیا تھا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ لباس بدلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کپڑے ایک بار پھر بھیگ گئے تھے۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ نورسین نے اپنے کمرے کی کھڑکیوں پر بھاری پردے پھیلا دیے تھے۔ بیرونی دروازہ بند ہوا تو انسی صاحب بھی پلٹ گئے۔ زندگی میں ایک داغ، ایک زخم، ایک نشان چھوڑے سندس اس گھر سے رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ طلوع آفتاب تک اپنے آپ کو چٹانوں کی طرح مضبوط کیے نورسین ذہن کو ماضی کے دھندلکوں سے صاف کرتی رہی، اور جب تھک گئی تو علو صبح ایک ہاتھ سے لباس کا دامن مضبوطی سے پکڑے، دوسرے ہاتھ میں خطوط کا پلندہ تھامے پتھریلے راستوں، گھاٹیوں اور سرخ پھولوں والی پگڈنڈیوں سے ہوتی ہوئی جھیل کی طرف آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں محمود انزی کے خطوط کا پلندہ ہے، جن میں اظہار محبت کے کھوکھلے جملے ہیں، جھوٹی امیدیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے کے کھلونے ہیں۔ وہ برکان کے جنگل گزرے ماہ و سال کی نشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹانے آئی تھی۔ کہیں کوئی ثبوت نہ رہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، بے وقوف بنایا گیا ہے، اس کے احساسات سے کھیلا گیا ہے، اسے ٹھکرایا گیا ہے۔ نورسین کرب کے عالم میں خطوط کھول کھول کر جھیل کے حوالے کرنے لگی۔ لفظ اپنا وجود کھو رہے تھے، وہ مٹ رہے تھے، مگر جو بے قراری تھی وہ کسی صورت کم ہونے میں نہ آتی تھی، مگر جو درد تھا وہ کسی صورت ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ بہار کے دن تھے۔ وہ بلقیس کے ساتھ برکان کے جنگل میں چہل قدمی کے بعد گھر پہنچی تو اس نے سندس کے سسر کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ والد انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے تھے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے انزی صاحب کے چکر ان کے یہاں زیادہ ہی لگ رہے تھے۔ دونوں کی مابین ابھی بھی کسی بات پر گفتگو چل رہی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا تو انزی صاحب نے نرمی سے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور دعا دی۔ وہ ان سے مل کر اندر چلی گئی۔ والد جب واپس آئے تو کچھ دیر تک مجلس میں والدہ سے مدھم آواز میں گفتگو کرتے رہے، اور جب ان کی بات ہو چکی اور وہ کام کے سلسلے میں جا چکے تو والدہ نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے داخل ہوتے ہی پوچھا۔ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ انزی صاحب رشتے کے لیے آئے تھے۔ چند ثانیوں کے بعد انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کس کے رشتے کے لیے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اپنے بھتیجے ادھم بن مراد کے لیے انہوں نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ اور نورسین کو لگا جیسے کسی نے اس پر برکان کے سمندر کا ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ بہت اچھا اور سلجھا ہوا نوجوان ہے، تمہارے والد اس سے مل چکے ہیں۔ انزی صاحب کے کاروبار میں ان کا شریک ہے، اپنے چچا زاد کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اچھا گھر ہے، اچھا خاندان ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ خود بھی بہت اچھے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں سندس کتنا خوش رہ رہی ہے، اس گھر میں وہ ملکہ جیسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک لہجے کو رک کر انہوں نے نورسین کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت، وحشت اور بے یقینی کے کئی رنگ بکھرے تھے، مگر ماں کو کوئی ایک رنگ بھی نظر نہ آیا تھا۔ وہ خوش تھیں، بھلا کیوں نہ خوش ہوتی؟ انزی خاندان کا حصہ بننا کوئی معمولی بات تو نہ تھی، اور پھر ان کی دونوں بیٹیوں کے رشتے اس خاندان سے آئے تھے تو وہ کیوں نہ اطراف سے یکسر بے نیاز ہوتی؟ انہیں ٹوٹے دل کی کرچیاں کہاں نظر آنی تھیں؟
تمہارے والد اس رشتے سے راضی ہیں، میرا دل بھی مطمئن ہے، مگر ہم دونوں تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم انہیں کل بلائیں؟ نور سین دم سادے ماں کو دیکھنے لگی۔ ان کی آواز گم ہو گئی تھی، سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کے لب ہل رہے تھے، وہ مسکراتے بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں، کیا کیا بتا رہی تھیں، مگر اس کی سماعت کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اس نے تو سوچا ہی نہ تھا کہ وہ اس طرح محمود کے خاندان کا حصہ بن سکتی ہے، اس طرح اس کے چچا زاد سے منسوب ہو کر اس کا نصیب بن سکتی ہے۔ محمود انزی، ایسا مرد جس کے تصور سے بھی غم و الم کے پہاڑ اس کے وجود پر ٹوٹنے لگتے ہیں، جس کی موجودگی سے ہی آنکھیں گزشتہ ماہ و سال کی تمام حقائقوں کو دہرانے لگتی ہیں، وہ حقائقیں جو روح کے ادھڑے ہوئے زخموں پر نمک کا کام دیتی ہیں۔ کیا وہ کسی ایسے انسان کے خاندان کا حصہ بن کر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اذیت کی دلدل میں دھنسا سکتی ہے؟ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں ماں۔ تیزی سے ڈوبتے ابھرتے تنفس کے بیچ اس نے بمشکل آواز نکالی تھی۔ لہجے کو ہموار رکھ کر اس نے بڑی اذیت سے فیصلہ سنایا تھا۔ والدہ صدمے سے گنگ ایسے دیکھ کر رہ گئیں، انہیں فوری انکار کی ہرگز توقع نہ تھی، انہیں تو سرے سے انکار کی توقع ہی نہ تھی۔ نور سین، میری بیٹی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، کچھ سمجھانا چاہا۔ میری طرف سے انکار ہے ماں، میری طرف سے انکار ہے۔ وہ یک اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور والدہ کو ہکا پکا چھوڑے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے کئی دن بہت مشکل سے گزرے، اگلی کئی راتیں بہت مشکل سے کٹی تھیں۔ انکار تو اس نے کر ہی دیا تھا، مگر والدین کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ سندس کے لیے جب محمود کا رشتہ آیا تھا تو اس نے کیسے اپنے باپ کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا؟ اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اب دیکھو کتنا خوش رہ رہی ہے وہ۔ اندر کی حقائقوں سے بے خبر والدہ کہتی، انہیں کیا معلوم اقرار و اثبات تو بہت پہلے ہو چکا تھا، انہیں کیا معلوم تھا بہت پہلے سے سب طے ہو چکے تھے۔ نور سین بیٹا، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ اس نے نظر ثانی نہ کی، انکار کو انکار ہی رہنے دیا۔ اس نے اپنے والد سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس شب ایک انہونی ہو گئی۔ اس شب سندس بتائے بغیر ہی گھر آ گئی تھی۔ نور سین صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی، دروازہ بھی اس نے کھولا تھا۔ والدہ کہاں ہیں؟ آتے ساتھ ہی سندس نے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کچھ اچھا تاثر نہ دے رہے تھے، بلکہ اس کی خالہ کی طرف گئی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ جواب دے کر وہ جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئیں۔ تو یہ تمہاری نئی چال ہے؟ آنکھوں میں غیظ و غضب کی نمی لیے سندس اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ حیرت سے رک کر اس نے سر اٹھایا۔ کیسی چال؟ وہ خاک نہ سمجھی تھی۔ میرا گھر برباد کرنے کے لیے تم اس حد تک جا سکتی ہو، مجھے اس کا قطعی اندازہ نہ تھا۔ نور سین صدمے سے گنگ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ادم سے شادی کر کے تم اس گھر میں داخل ہونا چاہتی ہو، میری زندگی عذاب بنانا چاہتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمود کی نظروں کے سامنے رہ کر تم اسے پھر سے اپنا بنا لوگی؟ نور سین کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اتنی کریہا سوچ، اتنا گھٹیا الزام۔ اس کا تنفس یک تیز ہوا تھا، اس کی اذیت بڑھی۔ تم نے کیا سمجھا یہ سب اتنا آسان ہے؟ ہاں؟ آنکھوں میں سندس کی شبیہ دھندلائی تو اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اتنی نفرت، اتنی کراہیت اس کے دل میں آئی کس وجہ سے تھی؟ محض ایک مرد کے لیے، مرد بھی وہ جسے اپنا چکی تھی، جسے اپنا شوہر، اپنا ہمسفر بنا چکی تھی۔ سب کچھ ختم نہیں ہو گیا تھا؟ اور جس سے تم شادی کرنے کا سوچ رہی ہو، جانتی ہو اس کے انزی خاندان میں کیا حیثیت ہے؟ سندس کی بات ختم نہ ہوئی تھی، وہ اس کے بچے کچے وجود کو پاش پاش کرنے آئی تھی۔ صفر حیثیت ہے اس ذات کی، دانت پیس کر انتہائی حقارت سے بتایا گیا۔ بلکہ صفر سے بھی کچھ کم، ایک گھٹیا آوارہ انسان ہے وہ، اور تم ٹھہری ادبی ذوق کی مالک، اخلاقیات کا درس دینے والی ایک باذوق معلمہ۔ تمہیں وہ کیسے پسند آ گیا؟ لہجہ طنز بھرا تھا، آواز پتھریلی تھی، لفظ زہریلے۔ تم اس جیسے انسان سے شادی کرنا کیوں چاہ رہی ہو؟ محمود سے، مجھ سے انتقام لینے کے لیے؟ اس نے کندھوں سے پکڑ کر نور سین کو جھنجھوڑا تھا۔ لب سختی سے بھینچے، جلن پیدا کرتی نمی کو آنکھوں میں مقید کیے نور سین نے سندس کے ہاتھ بے رحمی سے جھٹک دیے تھے۔ نور سین، یہ تم کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ کون سی چال چل رہی ہو؟ یہ جانتی ہوئے بھی کہ وہ کس طرح کا مرد ہے، تم اس سے شادی کرو گی؟ ہاں کروں گی میں اس گھٹیا انسان سے شادی، تمہارا کیا دخل؟ میری مرضی میں جس سے بھی شادی کروں، جس سے بھی اپنا ہم سفر بناؤں، تمہیں کیا مسئلہ؟ وہ سراپا سوال بنی سندس کی نفرت، کدورت اور بدگمانیوں کے سیلاب کے آگے ڈٹ گئی تھی۔ سندس کو اس جواب کی ہرگز توقع نہ تھی کہ اس تمام عرصے میں نور سین پہلی بار اس پر چلائی تھی، پہلی بار اس کی آنکھوں میں پہاڑوں جیسا کچھ ایسا عزم دکھا تھا جس نے سندس کی بنیادیں تک ہلا دی تھیں۔
تم اسے کوئی چال سمجھو یا کوئی کھیل، میں اب شادی کروں گی تو صرف اس سے، صرف اسی سے۔ غیظ و غضب کے عالم میں اس نے جو کہا تھا پورے ہوش و حواس میں کہا تھا، جو فیصلہ سنایا تھا حتمی لہجے میں سنایا تھا۔ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی، معاملہ عزت نفس اور ہٹ دھرمی کا بن گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی سگی بہن کی وجہ سے اس نے ضد کی سیڑھی پر قدم دھرے تھے، کبھی نہ اترنے کے لیے، کبھی نہ پلٹنے کے لیے۔ وہ فیصلہ جو کبھی نہ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس لمحے یہ سوچے بغیر کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، اس نے ادھم بن مراد سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سزا ہے یہ تو پھر سزا ہی صحیح۔ بہت پچھتاؤ گی تم نور، بہت پچھتاؤ گی، سندس پیچھے سے چلائی تھی۔ مجھے بھی نئے پچھتاوے چاہیے تاکہ میں پرانے پچھتاوے بھلا سکوں۔ مضبوط لہجے میں اسے سنا کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ نور سین کی رضامندی کے بعد سندس کی ڈھکی چھپی مخالفت کے باوجود وہ رشتہ طے پا گیا تھا۔ رسم خطبہ کے بعد شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی، جو کہ زیادہ دور نہ تھی، چونکہ انزی صاحب کا بیٹا کام کے سلسلے میں کسی دور افتادہ شہر کے دورے پر تھا اور اس کی واپسی اس مہینے کے اختتام پر متوقع تھی۔ اس لیے انسی صاحب نے اپنے فرزند کے کاروباری شیڈیول کو مد نظر رکھ کر تاریخ مقرر کی تھی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، گو کہ نور سین اپنے فیصلے پر راضی تھی، نہ ہی دل سے خوش، گو کہ وہ مطمئن تھی، نہ ہی پرسکون، مگر وہ پھر بھی شادی کی تیاریوں میں اپنی ماں کا ہر طرح سے ساتھ دے رہی تھی۔ والدہ بھی اس کی پسند ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی من پسند اشیاء کی خریداری کر رہی تھیں۔ سندس نے البتہ خود کو ان معاملات سے الگ کر رکھا تھا۔ وہ مطمئن نہ تھی، مگر اسے دکھانا پڑتا تھا کہ وہ مطمئن ہے۔ فیصلہ اس کا اپنا تھا، اس کا ذاتی، کسی نے اسے مجبور کیا تھا نہ لاچار۔ اب پلٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ وہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگی تھی۔ وہ احساسات اور جذبات جو محض اس کے دل تک محدود تھے، اب چہرے سے عیاں ہونے لگے تھے۔ رہی صحیح کسر محمود انزی نے پوری کر دی تھی۔ گزشتہ شب جب وہ برکان کے جنگل سے واپس لوٹ رہی تھی تو وہ اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ نور سین نے فوراً سے نگاہ ہٹا کر اپنا راستہ بدلا تھا، مگر وہ اپنی سماعتوں کا رخ نہ بدل سکی تھی۔ عدم تمہارے لیے غیر مناسب ہے۔ پیغام تھا، تنبیہ تھی یا خدشہ؟ کیا تھا اس کے لہجے میں؟ تم اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو نور سین۔ نور سین کی آنکھیں قہر سے سرخ ہو گئیں، مارے خفت، دکھ اور سبکی کے اس کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے مڑ کر اسے نہ دیکھا۔ اس نے خود کو بمشکل کچھ کہنے سے باز رکھا اور پھر اسی متانت اور سنجیدگی سے آگے بڑھ گئی۔ جمعہ کی شب وہ ادھم بن مراد کے ہمراہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ بوقت مغرب جب اسے گھوڑا گاڑی میں سوار کیا گیا تھا تو ماں باپ کو الوداعی نگاہوں سے دیکھتے اس نے بڑے کرب کے عالم میں کھڑکی پر پردہ گرایا تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی گھوڑے اور گھوڑا گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں۔ ادھم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا، مگر پھر کسی نے اسے روک لیا تھا۔ تم یہیں رکو، میں بھی آتا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے گھوڑا بان کو ہدایت دی تھی۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر کر کسی شخص سے بات کرنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز دور ہونے لگی تھی، جیسے وہ بات کرتے کرتے دور ہوتا چلا جا رہا ہو۔ نور سین بے قراری سے انگلیاں مروڑتی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو آہٹ سی ہوئی۔ قدموں کے چاپ کے ساتھ اسے گھوڑا گاڑی سے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آگے کو جھک کر اس نے ذرا سا پردہ سرکایا۔ باہر انزی صاحب کھڑے تھے۔ وہ گھوڑا بان کو جانے کا کہہ رہے تھے۔ نور سین نے سر اٹھا کر پاس کھڑے سفید براق گھوڑے کو دیکھا۔ ادھم ابھی تک نہ آیا تھا۔ گھوڑا گاڑی چلنے لگی تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ خوف اثرنوز کے آوازوں پر سوار ہو چکا تھا۔ بیٹی فکر مند نہ ہو، ادھم بس آتا ہی ہوگا۔ انزی صاحب نے پردہ ہٹا کر اسے تسلی دی تھی۔ نور سین نے چہرے کے تاثرات سنبھال کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھوڑا گاڑی دوڑنے لگی تھی۔ سفر شروع ہو چکا تھا اور نور سین دل ہی دل میں اپنے لیے رب سے دعائے خیر کرنے لگی تھی۔ زندگی میں نور سین کو خاموشی نے کبھی اتنا بے چین اور بے قرار نہیں کیا تھا جتنا کہ اس لمحے جب وہ عروسی جوڑے میں ملبوس ادھم بن مراد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، مگر ان کے مابین ایک فاصلہ تھا۔ ادھم بن مراد، اس کا ہم سفر، اس کا رفیق حیات، وہ ہمدم، وہ ہم سفر، اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز، قدرے فاصلے پر محرون نشست کہا پہ خاموش بیٹھا تھا۔ نور سین کی موجودگی سے اس کے تاثرات بدلے تھے، نہ ہی چہرے پر مسرت کے رنگ بکھرے تھے۔ اس کی خاموشی کوئی اچھا تاثر نہ دے رہی تھی، اس کی بے نیازی کوئی اچھا گمان نہ دے رہی تھی۔ نفاست سے سجے کمرے میں انسی خاندان کی عمارت کا پتہ دیتی ہر ایک شے نفی ہو گئی تھی۔ نور سین کے پاس نہ خوبصورتی کو سراہنے کا وقت تھا، نہ ہی چاہ۔ وہ ادھم کے اس رویے اور اجنبیت پر کچھ پریشان ہو رہی تھی۔ ذہن طرح طرح کے خدشات میں گھر گیا تھا اور یوں ہی اچانک ووٹ کھڑا ہوا تھا۔ نور سین کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔
پھر وہ اسی متانت اور سنجیدگی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ نور سین نے اپنا اضطراب چھپانے کے لیے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ اس کے روبرو بیٹھتے ادھم نے اس کا دودیا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ ذرا سا جھجکی تھی، گھبرائی تھی، مگر ادھم کا لمس جیسے اسے تسلی، تشفی دینے کے لیے، اس کا خوف کم کرنے کے لیے تھا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ اس کا ہاتھ گرفت میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ میرا رب سے ہر شکوہ آج دم توڑ چکا ہے۔ ادھم بن مراد نے کچھ محبت، کچھ احترام سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جیسے گرفت مضبوط کر کے اسے ایمان کا احساس دلایا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ خاموشی نے ایک بار پھر دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، مگر اس بار محض چند ثانیوں کے لیے۔ میں خوش ہوں کہ تقدیر نے شریک حیات کے حوالے سے میرے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیلا جو پچھلے 15 سالوں سے کھیل رہی ہے۔ نور سین نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ اسے ادھم بن مراد کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ غالباً اسے بھی احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جو اس کے لیے ناقابل فہم ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار میرے نصیب میں محمود کی ٹھکرائی ہوئی، رد کی ہوئی شے نہیں آئی۔ اور نور سین سانس نہ لے سکی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، اس کا دل دھک سے رکا تھا۔ میرا مقدر ہمیشہ وہی چیز رہی جسے وہ رد کر دیتا تھا، ترک کر دیتا تھا۔ مدھم آواز، پرسکون لہجہ، مگر نور سین کا سانس رک رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ پاتال میں گر رہی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے نفرت تھی محمود سے، اس کی چھوڑی ہوئی، ٹھکرائی ہوئی ہر اس چیز سے جو چچا میرے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آتش دان میں آگ کی حدت سے چٹختی لکڑیاں نہ کردہ خطاؤں کا بوجھ سہارے نور سین کے وجود پر چڑھ آئی تھیں۔ آج میں خوش ہوں اور مطمئن بھی کہ شریک حیات کے حوالے سے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس نے مجھے وہ عطا کیا جو اس نے میرے لیے تخلیق کیا۔ نور سین کے سینے میں سب کی ندامت اور خجالت کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، مٹھیاں بھیگ چکی تھیں، مضطرب نگاہیں کبھی ادھر بھٹکتی تھیں، کبھی ادھر۔ اس نے تو معافی بھی مانگی تھی اپنے رب سے، اس نے تو غلطیوں کا ادراک کر کے انہیں سدھارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پھر کیوں اسے ایک نئی آزمائش میں دھکیل دیا گیا تھا؟ اب کیوں؟ پھر سے کیوں؟ چلیں، وہ یک اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں؟ وہ اضطراب چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ اپنے گھر۔ نور سین نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ در حقیقت یہ میرے چچا کا گھر ہے، میرا نہیں، ادھم نے وضاحت دی تھی۔ نور سین شوق کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا تمہارا نہیں خیال کہ اس دواجی زندگی کا آغاز ہمیں اپنے ذاتی گھر سے کرنا چاہیے؟ اس نے اپنا ہاتھ نور سین کی جانب بڑھایا۔ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ تھما دیا۔ سفید لباس کا دامن سمیٹ کر بستر سے اترتی نور سین کچھ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ وحشت ہی وحشت تھی ہر طرف۔ ادھم نے اس کا وہ بکچہ جس میں اس کے کپڑے تھے اٹھایا اور دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ انجی صاحب اپنی زوجہ کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر بری طرح سے چونک گئے تھے۔ ادھم! غصہ، خفت، ناراضگی کے تاثرات بمشکل چھپائے وہ نیچے آئے تھے، اور پھر انہوں نے قہر بار نظروں سے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اسے کچا چبا جائیں گے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے تحمل سے دریافت کیا تھا۔ اپنے گھر جا رہا ہوں، جواب اس سرد مہری سے دیا گیا تھا۔ کیا یہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ یہ محمود کا گھر ہے۔ انزی صاحب کو ایک لہجے کے لیے جیسے سکتا ہوا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر آہنی جالیوں کی اس طرف سندس کھڑی تھی۔ وہ چہرے پر تمسخرانہ مسکان سجائے اس منظر سے، گفتگو سے اور حقیقی تصویر میں رنگ بھرتے ان کرداروں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ادھم نور سین کو ساتھ لیے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ انہوں نے غضب کے عالم میں نور سین کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ ادھم بن مراد کو بھی رکنا پڑا تھا۔ تو کیا آپ نے ٹھیک کیا؟ میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو اپنے بیٹے کے گھر لے آئے؟ وہ تندی سے سوال پوچھتا ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انزی صاحب کو اس کی بدتمیزی نے سیخپا کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ادھم نور سین کا لحاظ کر کے ان کے حکم کے آگے سر جھکا دے گا، مگر وہ نور سین کا لحاظ نہیں کر رہا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ میری زوجہ کا ہاتھ چھوڑ دیجئے، ہمیں تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ جگہ گھر کہلانے کے لائق بھی ہے جہاں تم اسے لے جا رہے ہو۔ اپنی نرم مزاجی بلائے طاق رکھ کر وہ ادھم پر برس پڑے تھے۔ جانتے ہو کس خاندان سے تعلق ہے اس کا؟ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ غالباً اس کا باپ نہیں جانتا کہ میرا کس خاندان سے تعلق ہے، اور یقیناً آپ نے بتایا بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟
اس نے تمسخر اڑایا تھا۔ ایک لہجے کے لیے جیسے انزی صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ادھم بن مراد اپنا ہر حساب بے باک کرنا جانتا تھا۔ کیوں میری عزت خاک کرنے پہ تل گئے ہو؟ ان کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں، چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ میں آپ کا بھتیجا ہوں، بیٹا نہیں۔ میری کسی بھی حرکت سے آپ کی عزت خاک نہ ہوگی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نورسین کے والد سے آپ نے جو وعدے کیے ہیں، نہ وہ میں پورے کر سکتا ہوں اور نہ میں ان خوابوں کی تعبیر بن سکتا ہوں جو آپ نے انہیں دکھائے ہیں۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا، فیصلہ غیر متزلل تھا، اور انسی صاحب کے لیے حیرت کا موجب بھی کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ یوں پینترا بدلے گا، یوں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکے گا۔ تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا اور تم؟ اگر یہ احسان ہے تو اس کا بھاری بدلہ چکا دوں گا میں۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ پہلے بھی تو میں نے آپ کے بے شمار احسانات کی بھاری قیمتیں چکائی ہے نا۔ انسی صاحب سانس نہ لے سکے تھے۔ کیا یہ وہی ادھم ہے جو 8 ماہ پہلے سر اٹھا کر نظریں ملا کر ان سے بات تک نہ کر سکتا تھا؟ کیا یہ وہی تھا جسے انہوں نے 15 سالوں سے بڑی محنت سے تراشا تھا؟ ہیت تو وہی تھی، پھر اس کا اندر کیسے بدل گیا تھا؟ حالات تو وہی تھے، پھر اس کا بت کیسے بکھر گیا تھا؟ پر کٹ چکے تھے، پھر بھی اس پر اڑان کا جنون سوار تھا۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ ان کے لب ہلے تھے۔ بدلہ؟ ادھم نے اچھمبے سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کو بدلہ نظر آتا ہے؟ پھر وہ ہنس دیا تھا۔ میں تو اپنی زندگی جینے کی کوشش کر رہا ہوں چچا جان۔ انزی صاحب نے بے اختیار نورسین کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سندس کی مسکراہٹ یک گہری ہو گئی۔ اس کے لیے اس لمحے ہر آواز، ہر للکار، ہر احساس مسرت کا باعث بن گیا تھا۔ نورسین کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے ادھم مرکزی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ انزی صاحب جو خفت اور ندامت کے احساس کے ساتھ اسے جاتا دیکھنے لگے تھے، یک ہی انہیں کچھ ہوا۔ احسان فراموش! یک انزی صاحب نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے سندس کی بہن سے تم جیسے گھٹیا انسان کی شادی ہونے دی، ورنہ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ادھم اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، بالکل اسی طرح جس طرح انزی صاحب تیار نہ تھے۔ کرتوت تمہارے ایسے کہ کوئی تمہیں اپنی بیٹی بھی نہ دے۔ ایک ہی جذب میں انہوں نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹخا تھا۔ نورسین کے سامنے اس کی دھجیاں بکھرنے لگی تھیں۔ وہ ساکت نگاہوں سے اپنے سگے چچا کو دیکھنے لگا تھا، بے یقینی سے۔ وہ راہ فرار ڈھونڈنے لگا، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ سوچ پر تالے نہیں ڈالے جا سکتے، زبانوں کو مکفل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں کوشش نہ کرتا تو یہ رشتہ کبھی نہ ہوتا، اور تم اس طرح میرے سامنے شیر بن کر نہ دھاڑ رہے ہوتے۔ ادھم نے نورسین کے سامنے انہیں بے عزت کیا تھا، وہ اس کا بدلہ یوں نہ چکاتے۔ وہ ان کی عزت مٹی کر رہا تھا، وہ کیوں نہ اسے خاک کرتے۔ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تعلیم دلائی، گھر، دولت، عزت، کس چیز کی کمی ہونے دی میں نے تمہیں، اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ انہوں نے بلند آواز میں اسے جھڑکا تھا۔ نفرت، حقارت، عداوت، غصہ ان کے پور پور سے آیا تھا۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ہو کون تم؟ ساری عمر میرے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو، اور آج مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ مجھے چاہیے تھا میں نعیم آفندی سے کہہ دیتا کہ اس بد کردار انسان کے ساتھ تم جو سلوک کرنا چاہو کرو۔ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کے سامنے اس کی عزت خاک میں ملا کر انہوں نے آخری کیل اس کے تابوت میں ٹھونک دی تھی۔ ایک لہجے کے لیے وہ ٹوٹا تھا، پھر بکھر گیا تھا۔ رنج و الم سے نم آنکھیں انزی صاحب کے چہرے پر جو ٹھہریں تو پھر وہ ہٹ نہ سکیں۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کا انزی صاحب کو دیکھنے کا انداز نہیں بدلا تھا۔ اور جس پر تم حق جتا رہے ہو، یہ میرے توسط سے اس گھر میں آئی ہے، میرے توسط سے۔ ادھم نے نورسین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جو سکتے کے عالم میں اس دوران بالکل خاموش کھڑی تھی، وہ جو شدت سے دھڑکتے دل کی باز گشت سنتی اذیتوں کے دلدل میں اتر رہی تھی، وہ اب صدمے کی تندو تیز ہواؤں کی زد میں ادھم بن مراد کو دیکھنے لگی تھی۔ سزا، سزا، سزا۔ کہیں نہیں جائے گی، یہ اس گھر میں رہے گی، سنا تم نے؟ نورسین کو بازو سے پکڑ کر انہوں نے اسے ادھم سے دور ہٹایا تھا۔ وہ گھر جو چاہت سے تعمیر ہوا تھا، وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ خواب دونوں طرف سے خاک ہوئے تھے، حالات نے دونوں کو برباد کیا تھا۔ ادھم نے نورسین کا بکچہ نیچے رکھ دیا، مزید کچھ سنے کچھ کہے بغیر وہ آہستہ سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکل گیا، اور نورسین اس وسیع و عریض شاندار مکان میں اندھیروں میں گھری تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ اذیت کے اندھیروں میں جو پہلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، وہ انزی صاحب کی تھی، جو معاذرت کرتے اسے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے،
وہ ادھم کی خود ساختہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ سب کچھ بہتر ہو جانے کا یقین دلا رہے تھے۔ ہر غلطی ادھم کی تھی، ہر قصور ادھم کا تھا۔ ان سے تو ایک چھوٹی سی بھول ہوئی تھی، ایک ذرا سی غفلت کہ وہ سمجھ بیٹھے وہ بدل گیا ہے، سدھر گیا ہے، ہدایت پا چکا ہے۔ اور نور سین، وہ ساکت نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ابھی مکفل ہوا تھا۔ وہ اس آواز کو کھوج رہی تھی جو ابھی ابھی ساکت ہوئی تھی۔ پھر وہ اس خواب کو ڈھونڈنے لگی جو یہیں کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اندر کے سناٹے سے خائف ہو کر وہ دبے قدم پیچھے ہوئی تھی، پھر سے سکتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ انزی صاحب کچھ دیر تک اسے سمجھاتے بجھاتے رہے، تسلی اور دلاسے دیتے رہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سندس نے بھی اپنے حجرے کا رخ کیا تھا۔ اس کی سانس بھی جا چکی تھی۔ اب وہ تھی وہاں، صرف وہ، تنہا، بے بس۔ عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی، کوئی بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ادھم تمہارے لیے غیر مناسب ہے، مگر تم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ خاموش تماشائی نے لب کشائی کر کے اس کے تمام زخموں کو بری طرح سے ادھیڑ ڈالا تھا۔ نور سین نے بے اختیار سر اٹھایا۔ یہ آخری آواز تھی جو وہ اس لمحہ سننا چاہتی تھی۔ یہ آخری شخص تھا جسے وہ اس لمحے دیکھنا چاہتی تھی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے لیے بہتر فیصلہ کر لو، وہ کہہ رہا تھا۔ نور سین مٹھیاں بھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس نے سر اٹھا کر سلگتی نگاہیں محمود کے چہرے پر گاڑ دی تھیں۔ میرا فیصلہ ایک بار تو غلط ہو سکتا ہے، ہر بار نہیں۔ لب بھینچ کر دانت پیستے چٹانوں جیسی مضبوطی لہجے میں سمو کر اس نے جواب دیا تھا۔ پھر لباس کا دامن دونوں ہاتھوں میں سنبھالے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی تھی۔ اندر ہی اندر کوئلے کی طرح سلگتا محمود لب بھینچے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ گھر سے باہر آ کر نور سین نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دیوار کا سہارا لیا تھا۔ پھر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ کر گالوں پر اذیت کا ہر نشان مٹا کر اس نے خود کو رونے سے باز رکھنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، مگر وہ رو رہی تھی، اس کا دل رو رہا تھا، اس کی روح رو رہی تھی، ہر امید دم توڑ گئی تھی، ہر تمنا راکھ ہو گئی تھی۔ ٹانگوں نے جواب دیا تو وہ سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ گھر کے مکین اپنا فرض نبھا چکے تھے، مگر جو فرض اس کے کندھوں پر تھا اس کا کیا؟ وہ اپنے تئیں معاملہ سنبھال چکے تھے، مگر جو مصیبت اس پر آن پڑی تھی اس کا کیا؟ انزی صاحب اسے لینے آئے، ان کی زوجہ بھی، سندس بھی، محمود بھی، مگر وہ کہیں نہ گئی، کسی بھی صورت اندر جانے کو رضامند نہ ہوئی۔ کتنے لمحے بیتے، کتنی ساعتیں گزریں، کچھ پتہ نہ چلا۔ اندر کا شور اتنا زیادہ تھا کہ باہر کی ہر آواز دم توڑ گئی تھی۔ ساکت نگاہوں سے مدھم روشنی میں ہر ایک شے کو تکتے اس کی سماعت سے قدموں کی چاپ ٹکرائی۔ انزی صاحب کے بیرونی دروازے پر اچانک کوئی نمودار ہوا تھا۔ وہ ادھم بن مراد تھا۔ غالباً وہ استبل میں بندھا اپنا گھوڑا لینے آیا تھا۔ سیڑھیوں پر باہر اندھیرے میں بیٹھی نور سین پر نظر پڑتے ہی استبل کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے۔ وہ رکا اور پھر رکا رہ گیا۔ حیرت، بے یقینی، استعجاب، دکھ، پشیمانی، کیا تھا اس لمحے جو ادھم کی آنکھوں میں نہیں ابھرا تھا؟ کیا تھا جس نے اسے پتھر کر کے نہیں توڑا تھا؟ خیال سے لڑتے، گمان سے بھیڑتے، یوں ہی بے اختیاری کے عالم میں وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ سیڑھیوں پر اس کے روبرو پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے جھکا۔ نور سین نمناک آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے اور دھرتی کی ہر روشنی ان پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ گرد و نواح کی ہر ایک شے اندھیرے میں نفی ہوئی تھی۔ اب وہاں ایک ادھم تھا، ایک نور سین تھی۔ ایک کے لیے وہ منظر، وہ گھڑی خواب سی تھی، دوسرے کے لیے ایک فریب، ایک خیال، ایک سراب۔ ایک کو سزا کے اندھوناک ہونے کا ڈر تھا تو دوسرے کو خواب سے بیدار ہو جانے کا خدشہ۔ کیا ہمارا گھر بہت دور ہے؟ خاموشی کا قفل نور سین نے توڑا تھا۔ اس کی کانپتی آواز میں سوال کی لے پر نہ جانے وہ کون سا احساس تھا جس نے ادھم بن مراد کو منجمد کر دیا تھا۔ آنکھوں میں حزن دیے وہ سراپے حیرت و استعجاب بنا اس لڑکی کو بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ تان و تشنی کی توقع رکھتا تھا، سوال کی نہیں۔ وہ شکوہ و شکایت کی امید رکھتا تھا، استفسار کی نہیں۔ خوف اور وحشت اس لڑکی کے پور پور سے عیاں تھی، مگر وہ پھر بھی اس سے گھر کا پوچھ رہی تھی، اور اپنے گھر کا پوچھ رہی تھی۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، زیادہ دور نہیں، ادھم کے لب ہلے تھے۔ تو کیا ہمیں؟ نور سین نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبا کر حتی الامکان کوشش کی کہ آواز آنسوؤں سے بوجھل نہ ہو۔ کیا ہمیں اب سفر شروع نہیں کر دینا چاہیے؟ ادھم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بے قراری سے انگلیاں مروڑتی چاندی کی اس مورت کا اضطراب عروج پر تھا۔ ہاں، اس نے اٹھتے ہوئے نور سین کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
ادم گھر سے اس کا سامان لے آیا تھا، پھر وہ استبل سے گھوڑا لے کر باہر نکل گئے تھے۔ بلائی منزل پر مجلس کی کھڑکی سے باہر جھانکتے محمود انزی نے غیظ و غضب کے عالم میں کانچ کا ظروف ماربل کے فرش پر دے مارا تھا۔ چھناکے کے ساتھ کچھ ٹوٹا تھا، اس کے اندر بھی باہر بھی، اور پھر طویل خاموشی نے گھر کے در و دیوار کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اوکے جی، اس پارٹ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور جو نیکسٹ پارٹ ہوگا اس کا وہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ کتنا مزے کا ناول ہے، میں تو بالکل اس کے ایسے سحر میں کھو گئی ہوں۔ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ورڈنگ ہے، ایسے جو فینٹیسی ٹائپ کا ایک ناول نہیں ہوتا، ایک افسانوی سا، خیر افسانہ ہی ہے، نہیں ناولٹ ہے، ناول ہے لیکن ایک وہ ایک ہوتی ہے نا مرکز نگاری، منظر نگاری سم تھنگ جسے کہتے ہیں۔ یہ کچھ جو بہت سینئر رائٹرز تھی ہماری، جیسے ماہا ملک، ان کا کچھ اس ٹائپ کا ہے، فاخرہ جبین، تو وہ اس ٹائپ کی مجھے لگ رہی ہے۔ حسنہ حسین کا حسنہ حسین کا ہی وہ ناول تھا نا، وہ کس کا ناول تھا؟ وہ والا جو تھا اسری یسرا، حسنہ حسین کا ہی تھا نا، ہاں وہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو وہ میں نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے، آپ کو اسکرین پہ اس کا میں دے دوں گی پلے لسٹ کا لنک، اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا۔ خیر جی، اس کی بات کریں تو اس کا تو ویسے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ادھم اچھا ہی ہوگا، لیکن اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ادھم نے کہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ٹھکرائی ہوئی چیزیں ہمیشہ سے ملتی تھی، تو اب وہ اس چیز کو یوز نہ کریں اس کے اگینسٹ، اور پھر ادھم کیا کرے گا، اور پھر نور سین کیا کرے گی۔ اب دیکھیں، اب چکر ہی کہہ دیتے ہیں نا دوسرے ورڈز میں، اگر ان کا افیئر تھا تو نور سینی اب صرف ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ وہ بندے کو ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہے، اس کی بیوی کو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی بس یہی ہے نا، یہ ہمارے ہاں یہ فرق آ جاتا ہے پھر لڑکی اور لڑکے کا۔ لڑکی کا پتہ چل جائے افیئر ہے تو بس وہ پھر اس کے لیے بہت بڑی بدنامی بن جاتی ہے، اور لڑکے کو فرق ہی نہیں پڑتا، ذرا سا بھی نہیں پڑتا۔ ویسے اس کی بہن کتنی خبیث ہے، ایسی بہنیں تو نہیں ہوتی ہیں۔ سندس کتنی بری بہن ہے، بڑی بہنیں اسپیشلی ایسی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ان کے ساتھ، ادم کے ساتھ زیادتیاں کر چکا ہے اس کا چچا نا، اور شاید اس کی زمینوں پہ بھی اس نے قبضہ کیا ہوا ہوگا، ہے نا۔ تو نور سین کو مجھے لگتا ہے بہت مشکلات آئیں گی، لیکن یہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جیسے وہ باہر آ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہمارا گھر بہت دور ہے اور اس کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ سب۔ مجھے لگتا ہے یہ بڑے مزے کی آگے سے ان کی لو سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔